اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس مشکل سوالات آتے تو وہ ان کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتے اور وہ جوابات حضرت علی علیہ السلام دیتے۔ ایک مشہور غیر شیعہ کتاب واقعات اسلام کا انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 599 میں بادشاہ روم کے بھیجے ہوئے مشکل سوالات کے چیپٹر میں ایک روایت لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کتاب مناقب میں لکھا ہے کہ بادشاہ روم نے حضرت ابو بکر کے پاس اپنا ایلچی بھیجا اور ان سے یہ سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو جنت کا خواہش مند نہیں اور جہنم سے خائف نہیں، یعنی جہنم سے خوف نہیں کھاتا اور نہ ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجود نہیں کرتا، پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو بغیر ذبح کے جانور کھاتا ہے اور حلال کھا رہا تھا۔ اور چوتھا سوال ہے کہ وہ کون ہے جسے فتنہ سے محبت ہے اور اندیکھی چیز کی تصدیق کرتا ہے اور حق کا مخالف ہے۔ تو سامعین، جب یہ سوال حضرت ابو بکر نے سنے تو فرمایا کہ یہ پہلے کافر تھا، اب مزید کفر اختیار کرنے لگا ہے، تاہم ان کے جوابات حضرت علی دیں گے۔ چنانچہ صدیق اکبر کے حکم پر حضرت علی المرتضیٰ نے ان سوالات کے یہ جواب ارشاد فرمائے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ خدا کا ولی ہے جس کی عبادت بہشت یعنی جنت کے لالچ میں ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے، اور اسی طرح ولی خدا کو خدا کے ظلم کا کوئی خوف نہیں کیونکہ خدا ظالم نہیں بلکہ عادل ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز جو بغیر رکوع و سجود کے پڑھتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود، پھر بھی اس کی نماز مکمل ہے۔ اور وہ شخص بغیر ذبح کے حلال جانور کھاتا ہے، وہ مچھلی کھانے والا شخص ہے جو ذبح نہیں کرتا بلکہ مچھلی پانی سے باہر آ کر مر جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو فتنہ کو پسند کرتا ہے وہ مال اور اولاد ہے جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، لیکن ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح مومن نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن گواہی دے رہا ہے کہ جنت اور جہنم حقائق ہیں، یعنی حقیقت کی جمع ہیں، اور مومن موت کو حق سمجھتا ہے لیکن اس حق کو پسند نہیں کرتا۔ تو سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابو بکر جن سوالات کے جواب دینے سے عاجز آ گئے وہی جوابات حضرت علی علیہ السلام نے دیے، لیکن غیر شیعہ حضرات کا نعرہ آج بھی یہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جناب، جب برابر نہیں ہو سکتے تو افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔